بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی زدنی علما ایاک نعبد وایاک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس الخامس والعشرون، سبق نمبر 25، لیسن نمبر 25 آج ہم پڑھیں گے. گزشتہ سبق نمبر 24 میں ہم نے اس میں اشارہ کی تعریف اور کچھ اسماء اشارہ اور کچھ بنیادی باتیں پڑھی تھی. اب اسی کے تسلسل کے ساتھ سبق نمبر 26 ہے. یہاں فائدے کے عنوان میں یہ بات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اگر اس میں اشارہ مشار الیہ بعید کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی جو آپ کا مشار الیہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ دور ہو، ٹھیک ہے، بعید کا معنی کیا ہے؟ اگر وہ دور ہو تو اس میں اشارہ اور کاف خطاب کے درمیان لام لاتے، یعنی اس میں اشارہ اور اس کے آخر میں جو کاف لگتا ہے اس سے پہلے کیا کریں گے؟ لام لے کے آئیں گے. اور یہ لام کیا ہوگا؟ اس کو حرف بعید کہتے ہیں. یہ بعد، دوری کا معنی دیتا ہے. جیسے زا کا تھا اس میں اشارہ، یہ آپ پہلے پڑھ چکے کہ کا جو ہے یہ حرف خطاب ہے جو زا کے آخر میں بڑھایا گیا ہے. اب اگر کوئی چیز دور ہے تو ہم اس سے پہلے کاف سے پہلے لام کو بڑھا دیں گے، تو زا کا سے کیا ہو جائے گا؟ ذالک، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے. اسی طرح ذاکم سے ذالکم لام لگ گیا. تاکا سے تل کا، ٹھیک ہے جی، تاکا سے تل کا. یہ تل کا جو ہے یہ اصل میں تا لکھا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ تا لکھ اس کو مختصر کر کے الف کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، اور تا کے فتح کو کسر سے تبدیل کر کے لام کو ساکن کر دیا، تو یہ تل کا ہو گیا. اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ ہے تا کا ہی. اس سے پہلے لام کو لگا دیا تو تال، تال کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. پھر الف کو ہٹا کے لام کو ساکن کر کے کیا کر دیا؟ تل کا کر دیا. بہرحال یہ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ میں کبھی حرف خطاب سے پہلے لام کو لے کے آتے ہیں، اور یہ تب لاتے ہیں جب آپ کسی اس میں اشارہ سے کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی. تو ذاکا سے ذالکا، اور ذالکم سے ذاکم سے ذالکم، اسی طرح ذاکما سے ذالکما، تاکا سے تل کا، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اس کو بڑھائیں. دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشار الیہ کو اس میں اشارے پر مقدم کیا جاتا ہے. یعنی عام روٹین تو یہ ہے کہ پہلے اس میں اشارہ آتا ہے پھر مشار الیہ آتا ہے، لیکن کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے. مشار الیہ یعنی جس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کو پہلے لے آتے ہیں، اس میں اشارہ بعد میں لے آتے ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، یعنی فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ. ورق یعنی اس سکے کے ساتھ، اپنے اس سکے کے ساتھ کسی کو بھیجو. اصحاب کہف کا واقعہ جس میں وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کسی کو پیسے دے کے کھانے کے لیے بھیجو. تو یہاں پہ حاضی ورقکم، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ با شروع میں آ رہی ہے، حرف جر ہے، یہ پیچھے سے عبارت اس طرح آ رہی ہے وَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ. تو یہاں پہ ورقکم یہ مشار الیہ ہے، حاضی اس میں اشارہ ہے. یہاں پہ مشار الیہ پہلے آ گیا، تو اس طرح ہونا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسماء اشارہ کی ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ یہ بات بڑی اہم ہے. یہاں پہ کچھ ترکیبیں آپ کو دکھائی جائیں گی جس سے آپ کو اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے مابین جو ترکیب ہے اس کو سمجھایا جائے گا. تو اس میں اشارہ کی ترکیب کا طریقہ، اس اشارے کی ترکیب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد اسم ہو اور وہ نکرہ ہو. نکرہ کا معنی ہے کہ وہ معرفہ نہیں ہے. نکرہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عام نام کو کہتے ہیں اور معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں. معرفہ اور نکرہ کی بات تفصیل سے آگے آ جائے گی. یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم مشار الیہ وہ نکرہ ہو
ٹھیک ہے نا جی. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، اس میں اشارہ کو مبتدا اور اس نکرہ کو خبر بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر اس میں اشارہ کے بعد اس کا مشار الیہ، اس کے بعد آنے والا اسم نکرہ ہو، تو ایسی صورت میں اس میں اشارہ کو ہم مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بھی. گویا کہ جملہ اسمیہ کی ترکیب ہوگی. جملہ اسمیہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند ہوتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں. تو یہاں بھی بالکل وہی ہوگا کہ اس میں اشارہ کو ہم مبتدا بنا دیں گے، اس نکرہ کو خبر بنا دیں گے. مثلا آپ کے سامنے یہ ایک جملہ ہے، ہاذا قلم، ہاذا قلم. یہ میم کے اوپر پیش یہاں پہ لکھی نہیں ہے، سر میں لکھنے میں تھوڑا مسئلہ ہے، تو اس کو آپ تنوین ہی سمجھیں. ہاذا قلم، اس کا ترجمہ کیا، یہ قلم ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس میں اشارہ کے بعد قلم آ رہا ہے اور یہ اسم ہے، نکرہ ہے، تو اس کو خبر بنا دیں گے. ہاذا اس میں اشارہ کو مبتدا بنا دیں گے. ترکیب کیسے کریں گے، ہاذا اس میں اشارہ مبتدا، یہاں ہاذا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور قلم اس کی خبر ہے. تو کیسے جوڑیں گے، مبتدا یعنی ہاذا اپنی خبر، قلم اس سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ ہے اس میں اشارہ کی ترکیب کی پہلی صورت کی، جس میں اس میں اشارہ تو معرفہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو مشار الیہ ہے وہ اسم نکرہ ہے. تو ہم ترکیب کیا کریں گے، اس میں اشارہ کو مبتدا بنائیں گے اور بعد میں آنے والے نکرہ اسم کو خبر بنائیں گے. جیسے ہاذا قلم میں ہاذا اس میں اشارہ مبتدا اور قلم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی. یہ تو ہوگی پہلی صورت. ٹھیک ہے نا. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے اس میں اشارہ و مشار الیہ کی، کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد والا اسم عالم یعنی خاص نام ہو. علم خاص نام کو کہتے ہیں، علم لفظ نہیں ہے، علم ہے، یاد رکھیں. علم کہتے ہیں خاص نام، کسی چیز کا نام، جیسے شیر کا نام، بندے کا نام. ٹھیک ہے نا. یہ نام علم کہلاتا ہے. تو اگر اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم علم ہے یعنی خاص نام ہے، یا وہ اسم مضاف ہو، یعنی وہ بعد میں جو اسم آ رہا ہے وہ کسی دوسرے کی طرف مضاف ہے، تو اس صورت میں بھی مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی. کیا یعنی اس میں اشارہ کو ہم مبتدا بنائیں گے اور بعد میں آنے والا علم یا مضاف اس کی خبر ہوں گے. یہ بھی بالکل سیم وہی ترکیب ہوگی. مثال سے بات سمجھ آئے گی. جیسے پہلی مثال دیکھیں، ہاذا زید، اس میں ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد آنے والا اسم زید علم ہے، معرفہ کیا ہے، علم ہے. ترکیب کیا کریں گے، ہاذا کو مبتدا بنا دیں گے اور زید کو اس کی خبر بنا دیں گے. تو یوں ترکیب کریں گے، ہاذا اس میں اشارہ مبتدا اور زید اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ تو پہلی مثال ہو گئی. دوسری مثال جس میں ہاذا اس میں اشارہ کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ مضاف ہو، تو یہاں پہ معذرت، ہاذا قلم سعید، قلم سعید، یہ قلم مضاف ہے اور سعید مضاف الیہ. اللہ اکبر. ہاذا یہاں پہ الف غلطی سے رہ گیا، یہ ہاذا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی کہ ہاذا اس میں اشارہ مبتدا بنے گا، قلم مضاف اور سعید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بالکل پہلی ترکیب کی طرح. تو یہاں ہاذا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور قلم مضاف اور سعید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے. تو اب مبتدا یعنی ہاذا اپنی خبر یعنی قلم و سعید سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوگی دو صورتیں. تیسری صورت اس میں اشارہ کی ترکیب کی، وہ یہ ہے کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم معرف باللام ہو. معرف باللام کو معنی کیا ہے، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو. ٹھیک ہے نا. یا وہ بعد میں آنے والا اسم اسم موصول ہو. اسماء موصول آگے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ، اللذی، اللذانی، اللذین، اللذین وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو اس صورت کے اندر اس کی کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں.
یعنی اسم اشارہ کے بعد جو دوسرا اسم آ رہا ہے جس کو آپ مشار الیہ کہہ رہے ہیں، یا تو معرف باللام ہے، یعنی ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، یا وہ اس میں موصول ہو. اس کی کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. عام طور پر اس کی ترکیب موصوف اور صفت سے ہوتی ہے، یعنی اس میں اشارہ موصوف اور معرف باللام یا موصول اس کی صفت ہوگی. مثال سے بات سمجھ آئے گی. معرف باللام کی مثال، رأیت ھذا الرجل، رأیت ھذا الرجل، میں نے دیکھا اس آدمی کو. رأیت فعل ہے، صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی معلوم کا ہے، اور اس کے اندر یہ تو ون جو آخر میں تا پیش تو ہے، یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہے نا، ضمیر بارز ہے، یہ اس کا فاعل بن جائے گا. حاضر رجل یہ مفعول بھی بنے گا. ان کی ترکیب کیسے ہوگی کہ حاضہ اس میں اشارہ موصوف، حاضہ اس میں اشارہ موصوف، الرجل یہ منصوب ہے اور یہ اس کی صفت ہے. لہذا اس میں اشارہ موصوف اور الرجل اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا. یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہم پورے جملے کی ترکیب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی بات ہو رہی ہے. حاضر الرجل، تو حاضر الرجل کی جو ترکیب ہے آپس میں موصوف صفت کی ہے. ماقبل کے لیے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا اس سے بحث نہیں، یہاں پہ مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم معرف باللام ہو تو ایسی صورت میں اس میں اشارہ اور معرف باللام ان کی کئی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. زیادہ مشہور جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم موصوف اور صفت بناتے ہیں، تو اس لیے میں نے مشہور ترکیب یہاں پہ کر دی. اور ترکیبیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ بڑی کتابوں میں پھر پڑھیں گے. تو حاضہ اس میں اشارہ موصوف اور الرجل اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی. ٹھیک ہے نا، یہ تو مثال ہوئی معرف باللام کی. اس میں موصول کی مثال دیکھیں، لقیت ھذا الذی اکرمک، لقیت میں ملا، یہ کاف کے اوپر زبر غلطی سے آ گیا، کاف کے نیچے زیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لقیت، صیغہ لقیت ہے، لقیت نہیں ہے. لقیت ھذا الذی اکرمک کہ میں ملا، ھذا اس سے، الذی وہ شخص، اکرمک جس نے آپ کا اکرام کیا، یعنی میں اس آدمی سے ملا جس نے آپ کا اکرام کیا تھا، جس نے آپ کا ادب کیا تھا، آپ کو عزت دی تھی. تو لقی تو یہ صیغہ واحد متکلم ہے، فعل ماضی معلوم ہے، اور اس میں تو ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے. آگے آنے والا جملہ حاض الذی اکرم کا، یہ پورا جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو حاضہ اس میں اشارہ موصوف، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر کیا ہے جی معرف باللام آئے یا اس میں موصول آئے تو الذی اس میں موصول ہے. اس کے بعد جو سبق آئے گا اس میں اسماء موصولہ تفصیل سے آ جائیں گے انشاءاللہ. یہاں اتنا سمجھ لیں کہ الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کے بعد ہمیشہ کوئی جملہ آتا ہے جو اس کا صلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ابھی ہم یہاں کو اس ترکیب کو پیچھے نہیں جوڑتے، پہلے آگے سے جوڑیں گے پھر پیچھے سے جوڑیں گے. ترکیب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو لے کے پیچھے کی طرف آپ آئیں. تو الذی اس میں موصول ہے، اکرما فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اس میں ضمیر ہوا جو ہے وہ فاعل ہے، ضمیر مستتر جائز الاستتار کی زمین ہے، ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور کاف ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بھی ہے. تو اکرم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول کو صلہ چاہیے ہوتا ہے یاد رکھیں، اور وہ صلہ پورا جملہ ہوتا ہے. تو موصول اپنے صلہ سے مل کر اب یہ بنے گی صفت حاضہ کے لیے. حاضہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی لقیت فعل کے لیے بنے گا. تو یہ یہاں بات یہ چل رہی تھی کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد اس میں موصول آ جائے تو بھی اس کی بہت ساری ترکیبیں ہو سکتی ہیں. عام طور پر اس کو موصوف صفت بناتے ہیں. تو ہم نے حاضہ کو موصوف بنایا اور الذی کو صفت بنا دیا، لیکن الذی صفت اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر بنے گا، کیونکہ اگر اس کو صفت بنا دیں گے تو بعد والا رہ جائے گا. تو الذی تو ایک جز ہوتا ہے نا، پورا نہیں ہوتا. یہ اپنے بعد والے اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو اس کا صلہ کہلاتا ہے، اس صلے کے ساتھ مل کر ماقبل کے لیے کچھ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ مثال آپ کو تیسری یہ ترکیب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس میں موصول کے اس میں اشارہ کے بعد اسم آ جائے اور معرف باللام ہو جیسے حاضر رجل میں، یا اس میں اشارہ کے بعد اس میں موصول آ جائے جیسے حاضر الذی میں ہے، تو ایسی صورت میں ان کی ترکیب
بہت ساری ترکیبیں ہو سکتی ہیں، عام طور پر اس کی جو ترکیب ہے وہ موصوف صفت والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ترکیب اسی پیچھے جو میں نے بتائی ہے اس کی ترکیب میں نے یہاں دوبارہ لکھ دی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ رأیت ھذا الرجل کی ترکیب کیا کریں گے؟ رأیت فعل صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیری بارز مرفوع متصل اس کا فاعل، ھذا اس میں اشارہ موصوف، الرجل یہ الرجل نہیں الرجل ہے، ٹھیک ہے، یہ لام پہ پیش غلطی سے آ گیا، الرجل اس کی صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل یعنی رأیتو اپنے فاعل یعنی تو ضمیر، اور مفعول بھی یعنی ھذا الرجل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے کی ترکیب لقیتو ھذا الذی اکرمک، ترکیب میں کر چکا ہوں، دوبارہ یہاں پہ دہرانے کے لیے لکھ دی ہے تاکہ آسانی ہو جائے۔ لقیتو فعل صیغہ واحد متکلم کا ہے، اس میں تو ضمیر بارز مرفوع متصل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، اور ھذا یہ اس میں اشارہ موصوف ہے، الذی اس میں موصول ہے، اکرما کا فعل ہے، پورا اکرما نہیں ہے بلکہ اکرما اس میں فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستطاعت کی اس کا فاعل ہے، اور کاف ضمیر منصوب متصل کی اس کا مفعول بھی ہے۔ تو اس طرح یہ اکرما کا پورا جو ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ صلہ ہوا الذی اس میں موصول کا، پھر الذی اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ صفت ہوئی ھذا موصوف کی، پھر ھذا موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی بنا لقیت فعل کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو لقیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسماء اشارہ کی تھوڑی سی مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے گا ذرا، درذیل مثالوں میں اسماء اشارہ کو پہچانیں اور یہ بتائیں کہ اصل اسم اشارہ کیا ہے اور اس میں اضافی حروف کون کون سے ہیں، نیز یہ اسماء اشارہ برائے واحد تثنیہ جمع میں سے کس کے لیے استعمال ہوا ہے، برائے مذکر ہے یا مؤنث، ساری باتیں آپ نے یہاں پہ پہچانی، مشق کرنی ہے اب تک جو آپ نے اسماء اشارہ کو پڑھا۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے دے، ٹھیک ہے۔ من ذا الذی، یہاں پہ دیکھیے گا ذا، من کون ہے، ذا وہ، الذی وہ شخص جو یقرض قرض دے اللہ اللہ کو، اس جملے میں ذا اسم اشارہ استعمال ہوا ہے، ذا اسم اشارہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ذا اسم اشارہ برائے واحد مذکر، ٹھیک ہے، ذا زانی زئی تا تی تہ تہی زہ زہی تانے تینی اولائی اولا، اصل اسماء اشارہ یہی ہے۔ تو یہاں ذا اسم اشارہ اپنی اصل حالت میں استعمال ہوا، اس میں کوئی کسی قسم کا اضافہ نہیں ہے، اور یہ ذا برائے واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور اسم اشارہ نہیں ہے اس جملے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگلے جملہ دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک وہ یہی لوگ، یہ سب لوگ علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی جانب سے۔ اولئک کون سا اسم اشارہ ہے، دیکھیے گا ذرا، یاد نہیں آتا تو آپ اسم اشارہ کی گردان دہرائیں، زا زانی زئی تا تی تہ تہی زہ زہی تانی تینی اولائی اولا، اولائی 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 اولائکا، تو یہ آخری اسم اشارہ ہے برائے جمع، جمع جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، تو اس میں کاف جو ہے حرف خطاب یہ زائد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اولائکا، اولائکا یہ کاف کیا ہے، حرف خطاب، یہ مخاطب ایک ہر بندہ مخاطب ہے کہ تو دیکھ یوں ہیں، وہ لوگ ہیں ہدایت والے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اولائی جمع اس میں اشارہ برائے جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، نہا ان صیام ہذین الیومین، حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ منع فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صیام روزہ رکھنے سے، ہذین الیومین ان دو دنوں میں، ان دو دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن، ٹھیک ہے نا، ان دو دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں ہذین، ہذین اس میں اشارہ ہے، یہ تثنیہ
مذکر کے لیے ہے، ہاذا، ہاذانی اور ہاذینی تسنیہ مذکر کے لیے. اصل اس میں اشارہ کیا ہے؟ زینی، زا زانی زینی. اور شروع میں یہ جو ہا ہے یہ ہائے تنبیہ ہے، جو عام طور پر اس میں اشارہ کی شروع میں آ جاتی ہے. اصل اس میں اشارہ زینی ہے، اس کے شروع میں ہا کیا ہے؟ یہ اضافی ہے، ہائے تنبیہ. تو یہ تسنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی مثال دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. ذالک، ذالک اگر ذہن میں نہیں آتا تو آپ فوراً اسماء اشارہ کی گردان دہرائیے. زا زانی زینی تا تی تہ تہی زان زینی، ٹھیک ہے نا. زا زانی زینی تا تی تہی زی زہی، تانی تینی اولا اولا، زا زا ذالک. اصل اس میں اشارہ زا ہے، ٹھیک ہے نا، زال الف زا. لیکن رسم الخط میں اس کو مختصر کرنے کے لیے زا کے اوپر کھڑی زبر لگا دی. تو اس کو دونوں طرح لکھا جا سکتا ہے، زا کے بعد الف بھی لگا سکتے ہیں اور زا کے اوپر کھڑی زبر بھی لگا سکتے ہیں. یہاں اس کے بعد جو لام اور کاف ہیں یہ دونوں زائدہ ہیں. کاف جو ہے حرف خطاب ہے اور لام جو ہے وہ دور کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. جب اس میں اشارہ سے دور کا معنی بتانا مقصود ہو تو حرف خطاب سے پہلے لام بڑھا دیتے ہیں، بھی ہم نے پڑھا. تو اصل زا اس میں اشارہ ہے، اس میں لام برائے بعد ہے یعنی دور کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور کاف برائے خطاب ہے، اور زا اس میں اشارہ برائے واحد مذکر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی جنتی جنت میں کہیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح میوے دیں گے، پھل دیں گے، نعمتیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ هذا الذي رزقنا من قبل، یہ ہے وہ جو ہمیں دیا گیا اس سے پہلے. ہاذا، پھر ہاذا اس میں اشارہ آ گیا، ہاذا، ہاذا واحد مذکر کے لیے ہاذا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ ہا شروع میں ہا زائدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہائے تنبیہ ہے، اور زا اس میں اشارہ برائے واحد مذکر، یہ شروع میں جو آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اور وہ کہیں گے ہاذا، یہ ہے، الذی وہ رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، اس سے پہلے دنیا میں یا اس سے پہلے جنت میں، پہلے بھی ملا ہمیں. تو یہاں پہ ہاذا کے اندر ہاذا اس میں اشارہ برائے واحد مذکر، اور اس میں جو اضافی حروف ہیں وہ ہا ہائے تنبیہ ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کے. تل کا اس میں اشارہ، تل کا اس میں اشارہ اوپر میں نے بتایا ابھی اسی تلک کی مثال. اصل تو تا تھا، ٹھیک ہے نا، اصل تو تا تھا، پھر تا کے آخر میں کاف حرف خطاب رہا تا کا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس سے پہلے لام بڑھا دیا، پھر الف کو ہٹا دیا، لام کو تا کو زیر دے دی، تل کا ہو گیا. تو یہ اس میں اشارہ اصل میں تا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں لام یہ برائے بعد ہے جیسے ذالکہ کے اندر تھا، اور کاف برائے خطاب ہے، حرف خطاب. اوپر ہم پوری گردان پڑھ چکے ہیں اس کی. تو اسماء اشارہ کی اگر آپ گردان دوبارہ دہرائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. زا زانی زینی، تا، تا یہ تا ہے، ٹھیک ہے نا، تا تی تہ تہی زی زی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تا ہے، اور پھر تا سے تا کا، پھر تا لام بڑھا دیا تو تل کا ہو گیا، تال کا، لیکن اس کے اندر ترمیم یہ الف کو ہٹایا اور تا کو زیر دے دی، ٹھیک ہے، تل کا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں ھذانی، یہ ان ہوگا، ان، ٹھیک ہے، ان ھذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے نکال دیں. یہ حضرت اصل میں فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں. تو یہاں پہ مشق کے لیے جو مثال پیش کی گئی اس میں دیکھیں ہاذانی، یہ اس میں اشارہ ہے.
تسنیہ مذکر کے لیے آیا ہے یہاں پہ. زانی 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 کے شروع میں ہائے تنبیہ بڑھا دی، ہا زانی، تو یہاں ہا زیادہ ہے، ہا اضافی ہے، ہائے تنبیہ اصل اسم اشارہ ہا زانی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی مثال، قالوا قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. حضرت صالح علیہ السلام، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ قوم دوڑتی ہوئی آئی، ٹھیک ہے نا، فیری کیا کرتے تھے، وہ عمل لوط کیا کرتے تھے. اس پہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جائز خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنی جائز خواہش پوری کرو. ٹھیک ہے نا. تو ہا اولائی بناتی ہی میری بیٹیاں، دونوں تفسیریں ہیں کہ میری اپنی بیٹیاں ہیں یا میری روحانی بیٹیاں ہیں، دونوں کے ساتھ جو ہے وہ جائز طریقے سے نکاح کر کے تو اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، لیکن یہ کام نہ کرو. بہرحال یہاں پہ ہا اولائی یہ اس میں اشارہ ہے جو جمع مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں اولائی ہے، اولائی شروع میں ہا تنبیہ بڑھا دی، ہا اولائی، یہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے نا. لکھنے میں بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہا اولائی شروع میں ہائی تنبیہ ہے. تو یہ آپ نے کچھ مثالیں دیکھ لی، اب مزید مثالیں بھی اس طرح تلاش کر سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ھذا المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.